سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، سب اس کی پراپرٹی، کوئی اور اس میں شریک ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ وقتی طور پر ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، یعنی جس طرح اس دنیا کی ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں جو کچھ ملے گا وہی دے گا، اس لیے ہمیں اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ دانا اور باخبر ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان جاتے ہیں یا پانی جاتا ہے یا جو بھی گرتا ہے وہ نیچے ہی زمین میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے جیسے پودے وغیرہ نکلتے ہیں، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے بارش وغیرہ، اور جو اس میں چڑھتا ہے جیسے بادل وغیرہ یا انسانوں کے اعمال چڑھتے ہیں اوپر، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ کائنات کے اندر چینجز آ رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حرکات ہو رہی، سب اس کے علم میں، اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پہ نہیں آ رہی؟ یعنی انسان کو زندگی کی دعا کرنی چاہیے، کچھ کام کرنے کے لیے مہلت مانگنی چاہیے، نہ کہ موت اور قیامت یہ کوئی مانگنے کی چیز تھی۔ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ یعنی دیر ہو رہی تو اس کا مطلب نہیں کہ آئے گی نہیں۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، یعنی وہ بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق عزت والا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، یعنی دین کو پیچھے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نیچے رکھتے ہیں، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں، تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں اور ہم سوچیں کہ ہم زمین اور آسمان سے نکل کے کہیں ادھر ادھر چلے جائیں تو کیا زمین کے اندر سے کہیں کوئی راستہ ہے جانے کا، یا آسمان سے کہیں نکلنے کا کوئی راستہ، یا دائیں بائیں سے؟ ہم پوری طرح سراؤنڈڈ ہیں، اللہ کی زمین اور آسمان کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، تو نافرمانی کر کے کہاں بھاگیں گے؟ اللہ سے مقابلہ کر کے کہاں جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اب یہاں سے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور رات کا ایک حصہ عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے تھے، یعنی پہلا حصہ سو جاتے پھر عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، یعنی جب وہ اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے، پہاڑ گونج اٹھتے، پرندے ان کے سر پہ آ کے ان کی تسبیح میں شریک ہو جاتے۔ اور اتنی نعمتیں پانے کے باوجود وہ حد درجہ شکر گزار تھے۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ،
زبردست قسم کا ہنر ان کو عطا کیا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو شخص یا جو قوم لوہے کے ساتھ کچھ بنا سکتی ہو، جس کے پاس سٹیل انڈسٹری ہو، وہ دنیا کی پاورفل قوم ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا اس طرح موم کر دیا تھا جیسے گندا ہوا آٹا ہو، اور اس سے وہ باریک قسم کی تارے بنا کے اس سے وہ یہ زرہیں اور یہ لباس بنا رہے تھے کہ جس میں سے ہر چیز بالکل بیلنس تھی، کہ وہ پھر ذرا ٹوٹتی نہیں تھی، اس کے حلقے خاص طور پر ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھتے تھے۔ فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، یعنی ایک سوار جتنا فاصلہ 1 مہینے میں طے کرتا ہے وہ صبح سے دوپہر تک طے کر لیتے تھے، اور اس علاقے میں چلے جاتے اور پھر واپسی کا سفر شام تک ہو جاتا۔ اور اس طرح ان کے لیے اللہ نے فاصلے سمیٹ دیے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز بنا کر اور ہوائی سفر کے ذریعے ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ ہوا کو مسخر کر کے طویل فاصلے بہت تھوڑی دیر میں طے کر لیں۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اور ان کے لیے ایک اور دھات تانبا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی صرف انسانوں کی فوجیں نہیں تھی، جنوں کی بھی تھی جو ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے، یعنی جنات بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، جس قسم کی چیز بنوانا چاہتے وہ ان سے آرڈر پر بنوا لیتے۔ اونچی اونچی عمارتیں، تصاویر، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے اور بڑا زیادہ کھانا پکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے مطابق ان کو اسباب بھی عطا کیے اور اس میں ان کے لیے بہت سہولت رکھی۔ فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو، جو نعمت دینے والے کا صرف زبان سے ہی شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ دل سے بھی احسان مانتا ہے اور عمل بھی اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے، دن رات نعمتیں لیتے ہیں۔ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو سہولت سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، آکسیجن اندر لے جا رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور غذا ہمارے اندر ہماری ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ پا کر بھی اور اس کے علاوہ بھی ان گنت نعمتیں، بندے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، نہ سوتے وقت اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ اٹھ کے ادا کرتے ہیں، اور نہ دن کے کام کاج میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بندے کا کیا کام ہے کہ اپنے رب کی ان ساری نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو، کیونکہ نعمتوں کی حفاظت شکر کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم پرہیزگار بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت کرو، سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود کھڑے ہو کر ایک عصا کے اوپر ہاتھ رکھ کر جنوں سے کام لے رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ان کی وفات ہو گئی، اور جنوں کو نہیں پتا چلا، وہ کام میں لگے رہے حتیٰ کہ عصا کو دیمک نے کھا لیا۔ جب عصا ٹوٹ کے گرا اور سلیمان علیہ السلام گر گئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پھر پیدا ہوتی ہیں، شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پہ یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ایک طرف آل داؤد شکر گزار، دوسری طرف ایک اور قوم کا ذکر جن کو اللہ نے اسی طرح بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی ناشکری نے ان کی نعمتوں کو ختم کر دیا۔
سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی۔ قوم سبا اپنے وقت کی بہت مالدار تجارت پیشہ اور زراعت پیشہ قوم تھی، اور ان کے تجارتی اسفار جو تھے وہ بھی بڑے کامیاب تھے۔ یمن سے لے کر شام تک کے علاقے میں ہزاروں بستیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں، ہرے بھرے راستے تھے، اور سفر بہت سہولت کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس سے ان کی تجارت بہت چمکی ہوئی تھی۔ اسی طرح چونکہ سمندر کے کنارے کے قریب تھے تو وہاں سے سمندر پار بھی ان کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا دو باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ اللہ نے بس اتنا ہی چاہا تھا ان سے کہ وہ نعمتیں استعمال کریں مگر شکر ادا کریں، اللہ کے بندے اللہ کے وفادار بن کر رہیں۔ ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے، یعنی شکر ادا نہیں کیا۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ انہوں نے ان کی جو اریگیشن کا سسٹم تھا وہ بہت زبردست تھا۔ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں گھرے ہوئے شہر تھے، پہاڑوں سے چشمے اور ندی نالے بہہ کے آتے، تو اس پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے بند باندھے ہوئے تھے کہ وہ ضائع نہ ہو، اور اس طرح ان کی زراعت جو تھی وہ بہت عروج پر تھی۔ لیکن انہوں نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی، ناشکری کی، تو وہی پانی جو ان کے کھیت سیراب کرتا تھا، ان کے لیے رزق اور خوشحالی کا ذریعہ تھا، اسی پانی سے ایسا سیلاب آیا جب بند ٹوٹا کہ ان کی زمین کے اوپر سے جو زرخیز مٹی تھی وہ ساری بہہ گئی، اور پیچھے جو زمین رہ گئی وہ کچھ اگانے کے قابل نہ تھی۔ اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کو سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، یعنی وہ زراعت کے قابل زمین نہ رہی۔ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ، ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا۔ دنیا میں اللہ نے نشانی دکھا دی۔ کہتے ہیں کہ 1000 سال تک یہ قوم بہت ترقی پر رہی، بہت عروج پر رہی، لیکن پھر انجام یہ ہوا۔ اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے، یعنی جب بھی انسان سے کوئی نعمت چھنے ضرور سوچے کیا گناہ کیا ہے، کیا غلطی کی ہے، کہاں ناشکرا پن کیا ہے، کہاں اللہ کو یاد نہیں رکھا، کہاں نعمت پا کے اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دیں، اور اس میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی، یعنی ان لوگوں کو پورا ایک ان کا جو سفر تھا اس میں ہر مناسب فاصلے پر ایک ایک بستی ہوتی تھی، جس میں ان کے امن امان کے بھی سسٹم موجود تھے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی سہولتیں تھیں، اور سفر سارا ہی بہت خوشگوار ہوتا تھا۔ آج بھی آپ اگر کچھ ترقی یافتہ علاقوں میں جائیں جہاں بڑے بڑے ہائی ویز ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی ریسٹ پلیسز بنی ہوئی ہیں، تو سفر بذات خود سفر نہیں بلکہ ایک تفریح بن جاتا ہے کہ جہاں چاہے انسان روک لے، ریسٹ کر لے، کھائے پیے، انجوائے کرے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ کئی ہزار سال پہلے ان کو یہ سب نعمتیں میسر تھیں۔ فرمایا چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، یعنی رات کو بھی سفر سے کوئی خوف نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، یعنی انہیں ایسا غرور اور تکبر آیا اور ایسی باتیں کہنے لگے۔ بعض اوقات کہتا تو انسان ہنسی مذاق میں ہی ہے ایسی باتیں کہ جب انسان کو بہت نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان کہتا ہے کبھی ہم بھی دوسرا مزہ چکھتے کہ جب نعمت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کے کچھ بول بولے انہوں نے، یا اسی طرح کے عمل کیے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ تو اسی پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو منفی باتیں ہنسی مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر بد دعا نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنی اولاد پر اور نہ ہی اپنے پیاروں کے لیے۔ اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے، کوئی پتہ نہیں اس کو قبولیت کا وقت ہو اور انسان کسی بڑی مشکل میں جا پڑے۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا، بس کہانیاں ہی رہ گئی ان کی، کوئی چیز ان کی نہ بچی، اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا، یعنی ایسی منتشر ہوئی وہ قوم کہ دنیا بھر میں پھیل گئی، اور ان کا یہ بکھرنا ایک محاورہ بن گیا کہ فلاں لوگ ایسے بکھرے جیسے قوم سبا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، اس نے ایک چال چلی اور اس نے سوچا کہ میری یہ چال کامیاب ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی، کیونکہ ابلیس نے
ڈے ون پہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو اس طرح پھانسوں گا کہ وہ شکر گزار نہ ہو، ان کی اکثریت ناشکری ہو جائے گی. تو یہی اس کا وار اس قوم پہ چل گیا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. لیکن جب برائی کثرت سے پھیل جائے اور مومن تھوڑے رہ جائیں تو پھر معاملہ اکثریت کے مطابق ہی ہو جاتا ہے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، زور نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. یعنی جب انسان کے اندر آخرت کے یقین میں کمی ہوتی ہے تو اس سے بہت خرابیاں ہونے لگتی ہیں. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، یعنی وہ خود دیکھتا ہے کہ کون بندہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. تو یہ دو مثالیں آمنے سامنے ہیں. ایک طرف آل داؤد ہے شکر گزار، تو ان کا انجام کیا ہوا، اور دوسری طرف قوم سبا ہے جس نے ناشکری کی اور اس کا کیا انجام ہوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی یعنی قیامت کے دن، تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے. یعنی یہاں اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی جب اجازت طلب کرے گا تو پھر اس کے بعد انسان کا ڈر کے مارے حال کیا ہوگا. یعنی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں جواب کیا آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو معبود نہیں سمجھتے، ان سے یہ تو پوچھئے کہ ان کو یہ سب کھلا پلا کون رہا ہے. کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اور نہ صفات میں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے جو آپ کی امت ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں ان سب لوگوں کو بتائیں جن کو معلوم نہیں، تاکہ وہ ان کو اپنا رہنما مان کر کامیابی تک پہنچے، دنیا کی زندگی بھی اپنی خوبصورت بنائیں اور آخرت کی بھی. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن کو ہرگز نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو مانیں گے. یعنی صاف انکار اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کا. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. آج تو بڑے شوق سے انکار کر رہے ہیں، لیکن کل شامت کیا آئے گی وہ کل ہی پتہ چلے گی. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں بھٹکایا. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، تم خود ذمہ دار ہو اپنی غلطی کے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟
یعنی محض بلیم کرنے سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی سب سے زیادہ تو جو اس بستی کے عقل مند، سو کالڈ عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہی انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ان کو اسی چیز کا گھمنڈ مار گیا، اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں، دنیا میں بھی ہم پریویلیجڈ لوگ ہیں، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، وہ اس لیے نہیں دیتا کہ کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص بہت نیک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو رزق میں تنگی ہوتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، یعنی اللہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے، یعنی قیامت کے دن پھر جنت میں جا کر۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ پھر دوبارہ اس کی تکرار کی گئی کہ رزق کی وجہ سے کسی کو بڑا چھوٹا مت سمجھو، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کیا کچھ خرچ کر چکے ہیں؟ کیا وہ سب پیدائش کے وقت ہمارے پاس تھا؟ نہیں، زندگی چلتی رہی اور ہم اپنی ضرورت پوری کرتے رہے، اور اگر ہم سارا حساب لگانے بیٹھیں کہ جو ہم نے کھانا کھایا اس کی قیمت کیا ہے، یا جو لباس آج تک پہنے اس کی قیمت کیا ہے، یا جن گھروں میں رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر یہ سارا بجٹ کیلکولیٹ کیا جائے، یہ ساری چیزوں کا ایک حساب کیا جائے تو انسان پریشان ہو کے رہ جائے کہ میں اتنا کچھ کھا چکا ہوں اور اتنا کچھ خرچ کر چکا ہوں، اور جب میں پیدا ہوا تھا تو اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی میرے پاس۔ تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ انسان استعمال کرتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ اور دروازے اس کے لیے کھولتا جاتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ ہم اس وقت کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ چکھو اب اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، یعنی ان کے سارے جو قول اقوال ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے بلیفز کیا ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کی عقل کہاں خطا کھا رہی۔ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب نہیں دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، یعنی ان کے پاس وہ مال و دولت نہیں جو قوم سبا کے پاس تھی مثلا۔ مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو، یعنی زیادہ لوگوں کی بات نہیں کی، اکیلے اور پھر دو، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، فوکس نہیں رہتا۔ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک، یعنی میں اپنے اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہیے میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا، کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے، سمیع قریب۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے
اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، یعنی موقع گزر گیا اب۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لاتے تھے، یعنی اپنے وہم و گمان سے باتیں کرتے تھے اور ان پہ جمے ہوئے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے جو ان کو بے چین کیے ہوئے تھا۔